اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ذہن و دل کو اچھوتے خیال دیتا ہے وہی خدا میری مشکل بھی ٹال دیتا ہے۔ کبھی جو رنج و الم مجھ کو گھیر لیتے ہیں میرا خدا کئی رستے نکال دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ میری طرف سے سب رنگ پاکستان یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر اس معاشرے کا حساس ترین شخص ہوتا ہے۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے اشعار پیش کیے ہیں یہ ہمارے بڑے ہی ایک شہید دوست اور برے صغیر پاک و ہند میں ان کے چرچے بھی ہیں اور ان کی شاعری کے چرچے بھی ہیں۔ میری مراد محترم رشید موتی صاحب سے ہے۔ رشید موتی ایک ایسے شاعر تھے کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے گاؤں تحصیل بلکہ کویت میں رہ کر اپنے پاکستان کا نام روشن کیا۔ ان کے بیٹے فیضر رشید موتی صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج میں اپنے اس محسن شہید رشید موتی صاحب کی سماجی خدمات کے حوالے سے، ادبی خدمات کے حوالے سے بات کروں گا، تو آئیے میں آپ کی ملاقات ان کے صاحبزادے سے کرواتا ہوں۔ السلام علیکم فیصل صاحب، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ؟ جی وعلیکم السلام جناب، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ سے ملتا ہوں۔ رشید موتی صاحب میرے بڑے اچھے دوست بھی تھے اور آپ کی محبتیں بھی اسی طرح کی ہیں جس طرح آپ کے والد محترم تھی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے والد صاحب کی جو سب سے پہلے ادبی خدمات کے حوالے سے، جو ادبی خدمات ہیں، ان کے جو شعری مجموعے ہیں، ان کی شاعری ہے اور ان کی پذیرائی ہے، ان کے ایوارڈ ہیں، اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ جی کیوں نہیں جی، وہ تو ایک ایسی نامور شخصیت تھی کہ ان کے بارے میں بیان کرنا ایک بہت مشکل بات ہے، الفاظ ہی نہیں ہیں میرے پاس۔ انہوں نے جی ادبی جو خدمات پیش کی ہیں ان میں ان کے 3 شاعری مجموعے ہیں جو شائع ہوئے، جن میں پہلی تھی ان کی وہ آنکھیں یاد آتی ہیں، دوسری ان کی کتاب کا نام تھا کٹے گی رات کیسے، تیسری اور جو سب سے اہم ان کا جو مواد تھا نا اس میں شائع ہوا وہ تھی عقیدتوں کی مہک۔ تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے نا کوئی اپنا شاعری مجموعہ جو ہے نا نہیں جو ہے نا پبلش ہونے کے لیے دیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ میری آخری اچیومنٹ یہی ہے۔ انہوں نے جی کویت جیسے ملک میں رہ کے اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا، اپنے گاؤں کا نام بھی روشن کیا، اور انہوں نے اتنے مشاعرے، اتنے انہوں نے ایوارڈز، میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے علاوہ ان کو ہندوستان میں، کویت میں، بحرین میں، قطر میں، اب یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں، کینیڈا میں آج بھی ان کے نام پہ ان کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کی جاتی ہے مشاعروں کی صورت میں۔ اس کے علاوہ تو جی ہم نے بھی ان کی جو ہے نا بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، مگر اب بیان نہیں کر کے ہماری کم عمری میں ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ٹھیک ہے میرا فیصل رشید موتی صاحب، یقیناً آپ نے اپنے والد صاحب کی جو ادبی خدمات کا ان کا احاطہ آپ نے بڑا خوبصورت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہی بات آپ والی کہ ان کے لیے تعریف کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی ادبی شخصیت کے حوالے سے وہ ایک سماجی شخصیت بھی تھے، اور دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہوں کہ وہ درویش اور ولی اللہ انسان تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے وہ بڑے مفید تھے اور لوگ ان سے بڑے خوش تھے۔ ان کی جو اپنے علاقے کے لیے خدمات ہیں ان کا آپ ذکر جو ہے وہ ضرور کریں۔ جی ضرور، کیوں نہیں جی۔ جی پہلے نمبر پہ تو میرے والد صاحب جو تھے نا وہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے ویزیبل ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے کسی کی خدمت کی ہے، وہ بالکل خاموشی سے لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ مگر کچھ چیزیں ہیں جو ان کو ویزیبل کر جاتی ہیں، ان میں انہوں نے کچھ عام ایسے کیے ہیں کہ جو بتانے نہیں پڑتے، دکھانے پڑتے ہیں۔ انہوں نے سماجی لوگوں کی خدمت کی ہے۔ یہاں پہ ایک سیدوں کا قبرستان ہے، اس کے گرد 4 دیواری اپنی جیب سے کروائی۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول ہمارے گاؤں کا ہے، وہاں بھی انہوں نے 4 دیواری کے لیے وہاں پہ اپنی خدمات کی۔ پھر مڈل اسکول گوجرا، وہاں پہ بھی انہوں نے 4 دیواری کروا کے دی۔
پھر ہمارے گاؤں میں عیدگاہ ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے چار دیواری کی۔ اس کے علاوہ ہمارے گاؤں میں یا علاقے میں کسی بچی کی کوئی شادی آ جاتی تو وہ خود بخود جا کے کسی نہ کسی صورت میں، سامان کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں اس گھر کی خدمت کرتے، اور وہ ہمیشہ یہ بات کہتے کہ میری طرف سے یہ میری بیٹی کے لیے پیار ہے۔ کوشش ہم بھی کر رہے ہیں کہ ان کی سنت کو جو ہے نا ابھی تک چلا رہے ہیں، زیادہ نہیں تھوڑا نہیں، بس کچھ نہ کچھ جو ہے ہماری طرف سے ہر بیٹی کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غریبوں پہ بہت وہ رکھتے تھے، شفقت کرتے تھے۔ کسی کے گھر میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے تو اپنے گھر سے اناج ان کو دے دینا، کسی کے پاس کسی بھی قسم کی پریشانی آ جاتی کہ پیسوں کی آ جاتی تو خود جا کے ان کے گھر پہ پیسے دے آتے۔ اس طرح کے وہ کام کرتے تھے تاکہ لوگوں کی خدمت ہی کرنی تھی انہوں نے۔ ہم تو پردیس میں تھے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ والد صاحب کی جو خدمات ہیں ان میں جتنا ہمارا حصہ ہو ہم حاضر ہیں، انہی کے ساتھ تھے ہم۔ بس اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا، نہیں تو اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید لوگوں کی اس سے بھی زیادہ امداد کرتے۔ شکریہ فیصل رشید موتی صاحب۔ یقیناً ان کی زندگی میں تو انہوں نے یہ باتیں آپ کو منع کیا تھا کہ میری خدمات کا ذکر نہیں کرنا، لیکن ابھی جو آپ ان کا ذکر کریں جو میں کر رہا ہوں تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر رہا ہے، اور سننے والے بھی دعا کریں گے جی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے والد صاحب کے جانشین کے طور پہ ماشاء اللہ علاقے کی خدمت میں مصروف ہیں، تو آپ ان کے سماجی خدمات کے مشن کو جو ہے، خدمت کے مشن کو اسی طرح آگے بڑھا رہے ہیں؟ جی بے شک جی، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے۔ ہم نے ابھی تک تو پوری کوشش کی ہے کہ والد صاحب کا جو مشن تھا نا لوگوں کی خدمت کرنے والا، وہ ابھی تک ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ پہلے میرے والد صاحب اکیلے تھے، اب ماشاءاللہ ہم 5 بھائی مل کے کر رہے ہیں۔ تو انہی کے اپنے والد صاحب کے نام پہ سب سے پہلے تو ہم نے گاؤں میں ایک ایمبولینس سروس شروع کی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ سہولت مل سکے۔ کسی سے پیٹرول کی پرابلم ہے، کسی کو میڈیسن کی، وہ بھی ہم اپنی پاکٹ سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی گاؤں میں اور بھی بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں جو ہمیں گھر سے اجازت تو نہیں ہے بتانے کی، مگر پھر بھی جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ والد صاحب کسی بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو اپنے گھر سے حصہ جاتا تھا، آج تک ان کی سنت کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ ہم بھی اپنی والدہ کو بتا دیتے ہیں کہ جا کے چپ چاپ جا کے ان کی خدمت کر دیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو گاؤں کے، جو آپ دیں کہ ہمارے جو سیاسی ہمارے جو رہنما ہیں وہ نہیں کر پاتے، وہ ہم اپنی جیب سے کروا دیتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک تو سسٹم چل رہا ہے، آگے اللہ چاہے چلتا رہے تو بہتر ہے۔ فیصل رشید موتی صاحب، میرا بھی ان کے ساتھ عقیدت کی حد تک ان کے ساتھ تعلق تھا، اور آپ بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ رشید موتی صاحب کی ادبی کی خدمات کا احاطہ چند الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا یا چند منٹوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی سماجی خدمات کا، اس شخص کی شخصیت کو وقت کے پیمانے میں ہم شاید بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے، لیکن ان کے فلاحی کام، انہوں نے جن سے محبت کی ہے وہ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ رشید موتی ایک درویش آدمی تھا۔ اور مجھے ان کا ایک شعر یاد ہے کہ اپنے آشناؤں کی قربتیں نہیں ملتی، بے ضمیر لوگوں کو راحتیں نہیں ملتی، عرش تک پہنچتی ہے جب دعا غریبوں کی، ظالموں کو توبہ کی مہلتیں نہیں ملتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رشید موتی صاحب کی قبر پہ ہزاروں رحمت نازل فرمائے، اور قیامت والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے رشید موتی صاحب کے گلشن کو اسی طرح آباد رکھے جی۔ ہم بولے آپ کی زبان، سب رنگ پاکستان۔ بہت شکریہ جی۔